اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إياك نعبد صراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نظر آتے ہیں اپنے پیر میں. اب جتنے مرید ہیں جن کے ہاتھوں میں اپنے پیر کا دامن ہے وہ اپنے پیر کا تصور کریں اور سب پیران پیر کا تصور کریں. نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے. نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلوے محمد کے. مٹا دے اپنی ہستی تب جمے نقش محمد کے. مٹا دے اپنی ہستی تب جمے نقش محمد کے. اور اگر تم راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا کے، اگر تم راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا کے، چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے. چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے. اور خدا کے سب ہیں بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو. خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو. خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے. خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے. اور یہ شعر دے کے قاری صاحب قبلہ کہ دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے قیامت. دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے قیامت میں. یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے. یہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. شہنشاہ تشریف فرما قابل عزت احترام علماء ربانین مشایخ اعظام نبیر حضرت سرکار برہان پور
اور آپ کی ہماری انتہائی حد دل عزیز شخصیت، پیکر وفا، پیکر سادگی، پیکر خلوص، علماء نواز، عاشق اہل بیت، قاضی دیواس حضرت مولانا عرفان احمد اشرفی صاحب ادام اللہ فیوزو، برادران ملت اسلامیہ، وفاداران رسول و آل رسول، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے کہ انتہائی سرد موسم میں آپ اپنی حرارت ایمانی کا ثبوت دینے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً جس شہر میں آپ رہتے اور بستے ہیں یہ اولیاء خیز شہر کہا جاتا ہے۔ یہ دکن کا باب ہے اور میں دکن سے آیا ہوں، اور عجیب کیفیت، میں نے نعمان میاں سے کہا کہ برہان پور کا جب نام قاضی صاحب قبلہ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ 2 ہی دن ہیں اور آپ کو آنا ہے۔ عمومی طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کی مصروفیات ہوتی ہیں، پھر 4 دن میں بغداد شریف کا بھی سفر ہے، پھر آنے کی بارگاہ میں میرے دل عزیز بھائی اور دوست مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ کے ساتھ عربی شریف میں جا نہیں سکے۔ میں نے کہا برہان پور ایک شہر کی کشش، پھر دوسرے دعوت دینے والے کی کشش۔ آپ ان کی طرف دیکھیے، اب مرید ایسا ہے تو پیر کیسے ہوں؟ دیکھو مرید کو دیکھو تو پیر کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی جو تربیت ہے وہ عکاس ہے، غماز ہے، پیر کی تربیت، اور مرید صادق وہی ہے جو اپنے آپ کو فنا کر دے اپنے پیر میں، اور پیر کے مشن کو ان کے خانوادے کے حضرات کے ساتھ دے کر آگے بڑھے۔ باری صاحب قبلہ نے بہت انتہائی خوبصورت اشعار پیش کیے۔ حضرت کا نام سید ساجد علی وارثی صاحب، اللہ عمر و بال میں آپ کی ترقی عطا فرمائے، سلامت رکھے، ہمارے بزرگ اکابر میں سے۔ اور بارہا قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھے، لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب کی یہ سادگی ہے کہ آپ نے کرسی چھوڑ دی اور آپ فرش پر تشریف فرما ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جھگڑا کرسی کا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کرسی چھوڑ دو تاکہ پھر کبھی کوئی جھگڑا ہو ہی نہ، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خلندر جو ہوتا ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھتا، یہ تو ذکر رسول کا صدقہ ہے اور سنت رسول ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول جب حضور کی مدحت بیان کرنے لگے، نعت بیان کرنے لگے، ذکر رسول کرنے لگے، تو حضور نے کیا کہا؟ حسان رک جاؤ۔ صحابہ چونک گئے، کیا بات ہے؟ حضور نے روک دیا، کہا ممبر لگا۔ اس کے بعد کہا اسے ممبر پر بیٹھا۔ دیکھو نعت حضور کی ہو رہی، حضور یہ بتلائے دے رہے ہیں کہ جو میری نعت پڑھے گا وہ فرش نشین رہے گا، وہ عرش نشین ہو جائے گا۔ تو یہ علماء کرام کے لیے اور مداحان کے لیے کرسی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم آپ کو نظر آئیں اور گفتگو ہو سکے۔ بہر کہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان جمی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس تاریخ ساز اولیاء کے شہر برہان پور میں اس عظیم الشان محفل کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ قاضی صاحب قبلہ کی محنتیں رہیں گی تو حد نظر تک لوگ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ انشاءاللہ اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرے گی، ابتدائی دور ہے، اور اللہ نے چاہا تو ان بزرگوں کے فیض و برکات جاری و ساری رہے۔ اس خانقاہ کو بہار اشرفیہ، کتنا خوبصورت نام دیا۔ میں نے بھی تھوڑا ہوم ورک راستے میں آتے آتے مفتی صاحب اور نعمان میاں کے ساتھ کر لیا تاکہ اجنبیت کا احساس نہ ہو، پتہ چلے کہ بھئی ایک طرف کچوچا مقدسہ ہے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنان ہے، ان کے جانشین حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین، ایک طرف تاریخ سلطنت ہے، ایک طرف صوفیوں کے سر کا تاج ہے،
مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیے بغیر ہندوستان میں تصوف کی داستان پوری نہیں ہو سکتی. میں ذمہ داری سے تذکرے کرنے ہو تو ان کے کرو جن کے تذکرے تم یہاں کرو تو عرش والا خوش ہو جائے. فرشتے تمہارا تذکرہ. دیکھو آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کی علمی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے سے بات کرو تو اپنے علم کے اعتبار سے بات کریں گے تو آپ پتہ کر لیں گے بھئی یہ 2nd گریڈ 3rd گریڈ کا بچہ، یہ بھی طفل مکتب ہے. تھوڑا بڑا ہو جائے وہی 2nd 3rd گریڈ کی بات کریں تو آپ بولیں گے بھئی تو 10ویں جماعت میں آ گیا ہے، دوسری جماعت کی بات کر رہا ہے، کہیں فیل تو نہیں ہو رہا ہے. بار ڈگری کا بچہ ہو اسکول کی بات کریں. بیٹے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ I am a graduate, I am in university. میں کامل میں ہوں، فاضل میں ہوں، سند حاصل کر رہا ہوں اور الف با تا کی گفتگو کرے تو لوگ بولیں گے بھائی دماغ اس کا صحیح نہیں ہے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں. تو اتنے بڑوں کا ذکر موجود ہے، اتنے بڑوں کا ذکر موجود ہے تو میں کہتا ہوں یار پہلی دوسری کلاس سے نکل کر ڈگری تک تو آ جاؤ. اب جب تم ڈگری میں آؤ، جب علم میں ترقی کرو گے تو ہر طرف تم کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کے جلوے نظر آئے، بندہ نواز کے جلوے نظر آئے، سرکار غریب نواز کے جلوے نظر آئے، محبوب الہی کے جلوے نظر آئے. وہ جو آپ نے واقعہ پیش کیا کہ 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم. دیکھو آج بھی ممکن ہے، راستے بند نہیں ہوئے. اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ کیفیت ہونی چاہیے طلباء میں کہہ رہا ہوں. فیض کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، طلب صادق چاہیے، مرید صادق چاہیے. تو بڑوں کا ذکر کرو، بڑے بن جاؤ. کہنے والے کہتے ہیں نا علی بن گئے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. تو ولایت کیا دروازے بند کر دی گئے، دکانیں اٹھا دی گئی کہ نہیں ملے گی، کہ مدارس کی کمی ہے نعوذ باللہ، یا انفلیشن آ گیا، یا اکانومی میں کم پڑ گیا؟ نہیں ہے، آج بھی ملتے ہیں. اور میں نے دیکھا آج قرآن پورا کر کہ جب پیر کامل ہو تو مرید بھی کامل ہوتا ہے. کس نے سوچا تھا کہ آفتاب و مہتاب اشرفیت کے سامنے ان کے مرید ایسی شان سے چمکیں گے، اور چمکیں گے تو سرکار قرآن پور بن جائیں. زبان زدے خاص و عام ہے. دیکھو زبان خلق کو نخار خدا سے، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو. کیا ہے؟ حدیث شریف سے ثابت. حضور تشریف فرمائے، ایک جنازہ جا رہا ہے. اب یہ لوگ تعجب کرتے ہیں آپ کو کیسے معلوم انہوں ولی ہے؟ How do you know that he is a wali? آپ کیسے بولتے ہیں؟ میں بولا بیٹا تم لوگ دین سمجھے نہیں. حضور کے سامنے سے جنازہ جا رہا ہے، کچھ لوگ ٹھہرے پٹر کے یا رسول اللہ بیکار آدمی تھا، آپ کو مفہوم حدیث بیان کر، گناہ کار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، فلاں تھا فلاں تھا. حضور نے کہا واجب ہو. کچھ اور اٹھے اس کے چاہنے والے جو اس کی خصوصیات اور خوبیاں جانتے تھے. نہیں یا رسول اللہ اچھا تھا، ماں کے ساتھ اچھا رہتا تھا، باپ کے ساتھ اچھا رہتا تھا، پڑوس کے ساتھ اچھا رہتا تھا، اور فراغ دل تھا، سخی تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، فلاں فلاں فلاں. حضور نے کہا واجب ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے کیا واجب ہوئی، اب کیا واجب ہوئی؟ تو حضور نے کہا جب تم لوگوں نے برائی کی تو میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہوئی، اور جب تم لوگوں نے اس کی تعریفیں بیان تو میں نے کہا جنت واجب. یا رسول اللہ بات خبر بھی نہیں آئی. تو حضور نے فرمایا خبردار، آگاہ رہنا کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ، تم جو کیا کہتے ہو اللہ ویسے کرتا ہے. اب اگر کوئی کہے کیسے کیسے اولیاء برہان پور میں گزرے، اس کے بعد انہیں کوئی سرکار برہان پور کہے تو متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، محبوب کہہ دو
کہ ملک کا مالک اللہ ہے. توتی الملک من تشاء ممن تشاء، جسے چاہے ملک دے دے. دیتا ہے کہ نہیں بولو؟ وہ جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے. اور ملک کسے عطا کرتا ہے؟ اللہ. اور جسے ملک دے دیتا ہے اللہ تو اسے کیا بولتے ہیں عام فہم میں؟ بولو. بادشاہ، سلطان. اور ایک ان کے پیروں میں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنا. میں کہتا ہوں لطائف اشرفی پڑھے بغیر آج کے اس دور میں کوئی سلوک کے منازل طے نہیں کر سکتا. ان سے پوچھو، یہ پڑھے ہیں اور پڑھ کر پی گئے ہیں، گھول کر پی گئے. میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا غلام علی قادری القصوی رحمہ اللہ، صاحب تصانیف کثیرہ، 800 سے زائد کتب آپ نے لکھی بزبان عربی و فارسی. دکن کے سب سے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا. صاحب مشکات النبوہ، 613 اولیاء اللہ کا انہوں نے ذکر کیا. بسا اوقات کسی ولی کا ذکر معلوم نہیں تھا تو کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ خواجہ خضر سے پوچھ کر ان کے حالات دکھ رہا. اس مشکات النبوہ میں جا بجا آپ کو لطائف اشرفی کے ریفرنسز نظر آئے. یہ ہوتا ہے تعلق. یہ تو چھپایا نہیں جاتا. ظاہر کی اولیاء اللہ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، مگر آج کل کیا ہے، کوئی بھی کچھ بھی بولو اوپر نیچے کھار دیتے، اپنا نام لگا دیتے. تو یہ غیر دیانت داری والا کا. دیانت داری کیا ہے بولو؟ بڑے بننا ہو تو بڑے کا نام، اس کا وہ اپنے بڑوں کا نام، اور اپنے بڑوں کی خدمات کو فراموش مت کرو. اسی لیے کہ وہ شان والے ہیں، اور کیسی شان والے ہیں، نظر ڈالی تو ولایت کے اعلیٰ مدارج پر فائز کر دیا. کیا کہ نہیں بولیے آپ؟ مخلوق خلق خدا ہے جو فیضیاب ہو رہی. کہاں گلبرگہ، کہاں کی چھوچھا. اشرف بھائی قبلہ نے، ہمارے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے صدر، وارث علوم خانواد اشرفیہ، اشرف ملت حضرت مولانا سید محمد اشرف کی چھوچھی عطا اللہ فیضہ نے خانقاہ شریف کا افتتاح کیا تھا 3-4-5 برس پہلے. مجھے بلایا، میں بچپن میں گیا تھا لیکن بعد میں پھر چھوچا شریف کی حاضری ہوئی نہیں. میں جب گیا تو آج بھی میں نے وہاں پر سارا ماحول دیہات کے جیسا. اٹ از ناٹ اے ڈیولپڈ سٹی ہے. جیسے آپ کو برہان پور ڈیولپ ہو گیا ہے، ہائی ویز وغیرہ، ہائی ویز تو ادھر بھی آ گئی ہیں، لیکن آج بھی تھوڑی تھوڑی دیر پر آپ کو کھیت ملے، خریے ملے. اور آج راستہ تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. کچھ بھی ہے گوگل سے پوچھ لو. علماء کی تو اہمیت ہی نہیں رہی، ہر آدمی عالم بن گیا ہے. علامہ گوگل سے پوچھ لو. اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے پوچھو. حضرت عرفان شاہ صاحب عالم دین ہے، ان سے پوچھو. نہیں، مفتی صاحب بیٹے، نعمان میاں بیٹے، خاندان میں کئی علماء، ان سے پوچھو. نہیں، ہم تو گوگل سے پوچھو. میں نے کہا گوگل میں گوگل میپ بھی آتا ہے. آج کل نئے اسٹوری ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتا ہوگا ماشاءاللہ. گوگل میپ میں ڈالے پرسوں ایک کنٹری میں سیدھا تالاب کے اندر گاڑی اتر گئی. انہیں اندھی تخلیق کر رہا تھا، راستہ نہیں دیکھ رہا تھا، اندھی تخلیق. گوگل بول دیا تو بول دیا، حضرت بول دیے تو بول دیا. اب تو کیا سوچنا ہے؟ تو کیا ہوتا گوگل بولتا ہم تو ڈوبے ہیں، سلام تجھ کو ملے ڈوبے. تو گوگل کے چکر میں مت جاؤ، اللہ والوں کے دربار پر ان کے پاس آؤ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے. جیسے آپ نے کہا سید صاحب ہیں ماشاءاللہ، بڑے شاعر ہیں، وارث سلسلے کے بزرگ ہیں آپ کے. میں تو پہلی بار مشرف ہوا ہوں ملاقات سے، لیکن انہوں نے کہا کہ خود بری کیوں ہے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ. اللہ کے مقرب بندوں کا کیا حال ہے؟ اوپر پھول ہم چڑھائے تو تمہاری کو پیٹ میں درد ہو جاتا. پھول نہیں چڑھانا غلط بات ہے. ارے بولا اللہ بول رہا ہے بھائی قرآن میں فَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی خبروں پر پھول ہی پھول، باغ ہی باغ ہے. اور باغ ایسے ہے کہ جنت النعیم ہے. اور جنت النعیم کیا ہے؟ نعمتوں والی جنت ہے. اور نعمتوں والی جنت میں گئے اور نعمت نہیں ملے تو پھر نعمت والی جنت کیسے ہو؟ تو یہاں پر آتے ہو تو نعمتیں ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟
حضرت رشید طریقت کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں. یہ ہاتھ کی قدر کرو تو سمجھ میں آتا، ہاتھ کی قدر نہیں کرے تو پھر ہاتھ کو آ جاتے. ہمارے پاس دکن کا محاورہ ہے، ہاتھ کو آ جانا بولے تو پیدل ہو جائے. ہاتھ کی قدر کرو. اور یہ ہاتھ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا معلوم؟ ہاں، اس پہ بھی توجہ رکھو. ہم اہل طریقت ہیں، ہم سب کا پیر مولا ہے. کسی کو انکار ہے؟ سب کا پیر. دنیا ولایت میں جسے پیرانے پیر کہتے ہیں، یعنی کل کا پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر. ہم نے پوچھا آپ کے پیر کہاں؟ مولا علی مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ غریب نواز ہندوستان میں ان سے بڑا پیر ہے. بولو بھائی، ڈرنے والے کی بات نہیں ہے کیا؟ بھائی تو بتاؤ پیرالل غریب نواز کے ان کا مقام پوچھنا ہو تو سرکار محمد اشرف جہانگیر سمنان سے آ کے سلسلے چشتیہ کو قبول کیا نا. دیکھو ساتھ میں غوث اعظم کے شہزادے کو لے کر آئے، لیکن ڈنک کے بجائے تو غریب نواز کے نام کے ڈنک کے بجائے غالب رہا تو سلسلے چشتیہ کا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ بھی غوث پاک کی اولاد ہے، اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ نسب ہے اور حضرت اشرف ملت ہو کہ محدث اعظم، یہ ہم سب حموی سادات ہیں. کیا ہے؟ ہمارے اجداد، 7 اجداد حماد المبارکہ شام میں آرام تھا. ملک شام میں غوث پاک کی اولاد، اور یہ وہ ملک شام ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا و یمنا. حضور کیا فرمائے؟ شام اور یمن، شام اور یمن، شام اور یمن. شام اولیاء اللہ کا شہر. حضور نے فرمایا کہ ہر دور میں میری امت میں 70 ابدال ہوں. ایک روایت کے اعتبار سے 70 ابدال، ولایت کا ایک درجہ ہے ابدال، اور اس میں سے 40 ہمیشہ ملک شام میں رہے. ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ اپنی ساری مخلوق کو رزق عطا فرمائے. اس شہر میں جا کر ہمارا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے حضرت سیف الدین یحییٰ الحموی کے پاس. لیکن مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں کے پاس تو سلسلے قادریت اغلب ہے، لیکن یہاں پر دیکھو تو سلسلے چشتیت کا رنگ نظر آتا ہے. تو میں نے کہا پیارے الگ مت کرو، غوث اعظم کو اور غریب نواز کو الگ مت کرو. ان کو الگ کرنا ویسے ہی ہے جیسے امام حسن اور امام حسین کو الگ کرنا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان میں تفریق کرنا ہے. آج تک کسی نے سنا کہ امام حسن اور امام حسین میں نعوذ باللہ کانٹرڈکشن تھا؟ نہیں تھا نا. خلیفہ راشد ہوئے، امیر المومنین ہوئے، خلیفۃ رسول اللہ ہوئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور جب مسند خلافت پر گامزن ہوئے، جب متمکن ہوئے، جب جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد زہر دیے گئے، صلح کی کہ نہیں. میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا، وہ بہت ہو گئی، لیکن آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں. صلح کی، اس کے بعد جب زہر دیے گئے، امام حسین علیہ السلام نے کیا عرض کیا کہ بھائی ذرا مجھے بولیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا. امام حسین جانتے ہیں کس نے دیا ہے، لیکن امام پاک نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ جو محبت تھی دونوں کے درمیان، وہی محبت پھر 6 صدیوں بعد چل کر غوث اعظم اور غریب نواز کے درمیان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور چوچا شریف تو 2 اندشہ، نور علی نور. غوث اعظم کا بھی فیضان ہے، غریب نواز کا بھی فیضان. یہ دونوں فیضان تقسیم کیے جاتے ہیں وہاں سے. اور دیکھو یہاں پر دیکھو کتنے سال ہوئے ان کے مثال ہو؟ 25 سال، 25 ایئرس. کتنے؟ 25 سال ہو گئے. لیکن آپ دیکھیے یہ جو فیضان ان کو ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ تاریخ سلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کا صدقہ ہے. بولی ہے کہ نہیں؟ سرکار بندہ نواز سے ملنے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا تھا گوگل میپ کے حوالے سے کہ اس زمانے میں تو گوگل کا تصور بھی نہیں تھا نا. اور ماشاءاللہ آپ تو ٹول روڈیں بن رہی ہیں، جب تو روڈ کا بھی تصور نہیں تھا. آپ بزرگوں سے پوچھے، پرانے حالات پڑھیں،
چلتے چلتے پہاڑ آ جاتا، دریا آ جاتا، تالاب آ جاتے، صحرا آ جاتا، گھنا جنگل آ جاتا. کہ شاہراہیں سڑکیں بنی ہوئی نہیں بنی تھی. 2 مرتبہ کھچوچا شریف سے گلبرگہ شریف سرکار بندہ نواز سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئے. آپ ذرا سوچئے خدمت کا کیا جذبہ تھا، اور جو انٹیگریشن ہے خانقاہوں کا اتحاد. اب کہاں حیدرآباد، کہاں برہان پور. قاضی صاحب قبلہ کس کو بھی بلا لے سکتے تھے نا. علماء کی کمی ہے، مقررین کی کمی ہے، سادات و مشائخ کی کمی ہے. نہیں، یہ اپنے پیر کے راستے پر گامزن ہیں. ان کو معلوم ہے یہ لطائف اشرفی پڑھے ہوئے ہیں، عمل کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہاں گلبرگہ، کہاں کچھوچا. بات یہ ہے کہ ڈاٹس کو ملانا ہے، نیٹ ورک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سادات متحد رکھنا ہے. تو یہ فریضہ آپ انجام دے. 2 مرتبہ چل کر گئے اور راستے میں ہزاروں مرید بھی بنائے اور اپنی خلافتیں بھی عطا. کرناٹک سے ہوتے ہوئے آئے تو بدر میں حضرت شاہ عالم کو خلافت عطا. کیسے کیسے اکابر اولیاء کرام جن کے چراغ جگمگا رہے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھو، یہ بڑا خطرناک دور ہے. کیا ہے؟ یہ بڑا خطرناک دور ہے. اور آج کے اس دور میں آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ جب بزرگوں کی عطاؤں کا معاملہ آتا ہے تو اپنے مریدوں پر اتنا فضل اور کرم فرماتے ہیں کہ ایک خطے کا اسے بادشاہ بنا کر بٹھا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار شاہ علی حسین اشرفی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ان کے نام. ان کے خلیفہ یہاں پر موجود، ان کے خلیفہ کے خلیفہ یہاں پر موجود، سرکار کلا کے خلیفہ یہاں پر موجود ہے. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک ہے. کیا ہے؟ سب موبائل فون استعمال کرتے رہا، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ ورک اڑ گیا تو کتنے بے چین ہو جاتے ہیں. ہاں، نیند نہیں آتی رات میں. کبھی کبھی فیس بک ڈاؤن ہو جاتا، آدھے گھنٹے کے وقت قاضی صاحب بچے بے چین ہو جاتے. ایسا دکھتا کہ سانسیں چلے گئی. دیکھو ایسا نہیں، دیکھو لوگ معلوم ہے کیوں. فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، اسنیپ چیٹ تو زبردست آ گیا آج کل. کیسی بھی صورت رہو اسمارٹ بنا کے چھوڑ دے رہا، ایسا خوبصورت بنا رہے نا. رشتے میں بچہ بتاتے بولے نکو بھائی ہمارے پاس آواز بولے اسنیپ چیٹ کی فوٹو نہیں ہونا، اوریجنل ہونا. اس میں فلٹر ڈال دے رہا، فلٹر ڈال کے اصل بنا دے رہا. میں نے ٹیکنالوجی سے سمجھ لو رے، وہ فلٹر کے پیچھے کیا پڑے، یہ فلٹر کے پاس آؤ. صورت اور سیرت دونوں خوبصورت بنا دیتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہوئے تھے، صداقت کے ساتھ ہوئے تھے، ایمانداری کے ساتھ ہوئے تھے، نسبت پیر کی حاصل کی. ایسی نہیں ایسا یوں ہاتھ پکڑے ہاتھ دے دیے. ہمارے پیروں مجھے شہزاد غوث اعظم فرماتے تھے حضور خطیب دکن، ارے بہت سالوں کے بعد کوئی مرید آیا تو نہیں پہچان لیتے تھے. حضرت میں وہ ٹائم پہلے آپ کا مرید، آؤ فلاں گاؤں میں فلاں جلسے میں تو ہوا تھا میرا مرید، ہوا تھا میرے کی. ہزاروں میں حضرت یاد رکھے. ارے بیٹا میں یاد نہیں رکھا، اللہ یاد دلا دیا. نہیں تو میں تیرے یہاں یاد نہیں کرا تو تو بولتا حضرت یہی سے یاد نہیں کری، وہاں کا یاد نہیں. تو اللہ یاد دلایا. اسی لیے بولتے آتے جاتے رہنا. آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ. نظروں کے سامنے بہت دیر تک نہیں آئے تو ذہن سے نکل جاتے. اسی لیے حاضری لگاتے رہنا ان کے پاس. یہاں کی حاضری نہیں سمجھنا، سرکار کلا کی حاضری سمجھنا، محدث اعظم کی حاضری سمجھنا، یہاں کی حاضری کو شاہ علی حسین کی حاضری سمجھنا. آج کل تو نیٹ ورک ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ نہیں. سی سی ٹی وی کیمرے جہاں پہ ہوئیں گے نا، نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، آگے جا کے بہت ضروری پڑے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شیخ الاسلام کا فتویٰ کی بہت سال پہلے، میں یہ اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا، مگر ایک دور آنے والا ہے کمپلسری ہر مسجد میں بامبے میں جائیے، مسجد کے اندر نہیں لگائے تو پولیس والا امام صاحب کو اندر ڈال دیتا. آئیے تھوڑے دن سیر کر کے آئیے. سمجھ رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی کیمرہ 8 کیمرے لگا دیے. اگر لگائے تو کہیں بھی بیٹھوا، نعمان میاں دیواس پہ بیٹھ کے یہاں کے کیمرے دیکھ سکتے. ہاں آفس میں کیا ہو رہا، درگاہ میں کیا ہو رہا، گیٹ پہ کون ہے. اب میرے پاس کیمرے
सिक्योरिटी में फोन निकाला, ऐप में गया, ऑन करा, वहां के वाईफाई से चल रहा। क्या चल रहा? घर में वाईफाई है, मेरे पास सेलुलर नेटवर्क है, जितने चाहे कैमरे देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ, जूम करके भी देख रहा हूँ, दरवाजे पे कौन है, पीछे के दरवाजे पे कौन है, मस्जिद के पास कौन है, खानका में कौन है, गद्दी महल में कौन है, हमारे मोहल्ले की कमान, आयत शरीफ की कमान में कौन है, सब देख ले रहा हूँ मैं। ये कौन बनाए? चिल्ले करने वाले, मुत्तकी लोग, परहेजगार, वलियां, उलमा, मुफ्ती साहब, मुहद्दिस साहब, बोलिए फकीह नहीं, पीने वाले। इनकी टेक्नोलॉजी का दौर ये है कि आप यहाँ पे कैमरे लगाए तो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे बैठ के देखो। मैंने कहा प्यारे, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गैरों की टेक्नोलॉजी को मानते हो और हम अपनों की टेक्नोलॉजी को मानते हैं। तुम शैतान के मानने वालों की टेक्नोलॉजी के कायल हो, हम रहमान के मानने वालों की टेक्नोलॉजी के कायल। तुम अल्लाह के दुश्मनों की टेक्नोलॉजी के कायल हो, हम अल्लाह के वलियों की टेक्नोलॉजी के कायल। हजरत सरकार बुरहानपुर के पास आ जाओ, हजरत रशीद तरीकत के पास आ जाओ, यहाँ पे कैमरे की चोचा में लगे हुए, वहाँ बैठ के देख रहे सरकार आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह नब्बरअल्लाहु बरकतहू, आ गया, तवज्जो हो जाती है वहां से। तो चोचा चले गए तो गौसे पाक की तवज्जो, बगदाद चले गए तो रसूलुल्लाह वहां से देख रहे हैं उनके कैमरे वहां। तो ये नेटवर्क है, क्या है? कभी भी अपने मरकज से जुड़े रहना चाहिए, समझ रहे हैं? मरकज से हट गए बिछड़ जाते। अदब एहतराम सबका करो, लेकिन मोहब्बत अपने सिलसिले के पीरों से करो। फिरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर के दरबार में का एक ऐसा वाकया है कि पीर की मोहब्बत किसको बोलते हैं? आजकल क्या हो रहा मानो, हर थोड़े दिन को फैशन हो गया, कपड़े बदले सब पीना बदल रहे, इनके मुरीद दोनों हो जा रहे हैं, उनके मुरीद हो जा रहे, नहीं होना, सिस्टम है। मैं बोल तो हमारे सरकार पीर मुर्शिद शहजाद गौसे आजम का एक खासा था खाली साहब कि अगर किसी शहर में जाते तो मुरीद नहीं करते। लोग बोलते हैं आप तो मुरीद होने आए, तो बोलते बेटा आप तुम्हारे बाबा किसके मुरीद हैं? तो बोले सरकारी कला की। हजरत फरमाते थे तुम भी अपनी औलाद को उनकी औलाद का मुरीद करो। मिंबर रसूल पर बैठा ये बोलते थे, जिस गांव में जाते पीछे तुम्हारे पीर मौजूद है, हाँ तो अपनी औलाद को उनके मुरीद कराओ। क्यों? सिस्टम शदरा चल रहा, चल ले। आजकल क्या इधर के उधर भाग जा रहे हैं, उधर ना इधर से मिल रहा ना उधर से, खुदा ही मिलाना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यकदर गिर मुहक्कम गिर, एक तरफ पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। पिरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर की सवारी गुजर, जहाँ मस्जिद जा रहे हैं बगदाद शरीफ के खानका से, और गौसे आजम तो गौसे आजम नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान तखरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम आलमीन को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। सैयद साहब ने जो 18,000 आलमीन की बात की ना, मेरे गौस फरमाते हैं वो 18,000 आलमीन अब्दुल कादिर जिलानी के हथेली में ऐसे है जैसे राई का दाना है। तो गौसे पाक से कोई छुपा हुआ है? देखो आज की टेक्नोलॉजी पे जूम करते हैं, फोन पे ऐसा यूं क्या करते डॉक्टर, जूम आउट करते, जूम इन करते, जूम आउट करते। गौस पाक 900 साल पहले फरमा रहे राई का दाना ऐसा पलटा के देख ले तो हिंदुस्तान में क्या कर रहा मेरा मुरीद, और बरज़ख में है तो किस कैफियत में है मेरा मुरीद, खबर में है तो किस कैफियत में। ये सब गौसे पाक देख रहे हैं, ये सब गौसे पाक देख रहे हैं। तो तवज्जो तलब बात ये है कि पीर के दामन को पकड़ो तो मजबूती से पकड़ो और मोहब्बत ऐसी रखो। आजकल मेकअप करके आ जा रहे हैं, बड़े बड़े झुब्बे पहनते हैं, आपका दिल ललचाना नहीं जाना, ललचाना, मजबूती से पकड़ना। गौसे पाक जामा मस्जिद जा रहे, हजारों का मजमा है, एक पर गौसे पाक की नजर जाके रखी, आंखें बंद करके सर नीचे करके बैठा हुआ है, देखता ही नहीं गौसे पाक की तरफ। फिर आने बिना उसको पकड़ कर ला, लोग भागे उसको पकड़ कर लाए, कहा खो मुरीद हो तो ऐसा, कहा नहीं सकता। तो कहा क्यों? हर जुमे को बगदाद उमड़ पड़ता है अब्दुल कादिर की जियारत के लिए, और तू कौन है जो अब्दुल कादिर के चेहरे को देखना नहीं चाहता? कहने लगा सरकार बात इतनी सी है कि मैं किसी का मुरीद हूं, आपको देखूंगा तो खलल हो, फिर आपका हो जाऊंगा पीर छूट जाएगा। सरकार आपको देखने के बाद सब आपके हो जाते, और मैं कैसे आपको देखूं? मुझे पीर से मोहब्बत है, जैसा भी है मेरा पीर है।
میں اس کی محبت دل سے نہیں نکالتا. غوث پاک نے کہا مجھ پر بھروسہ ہے, کہا آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں, آپ غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں, تو کہا سر اٹھا آنکھ کھول عبد القادر کو دے. حکم ہوا تو سر اٹھایا, آنکھ کھولی, غوث اعظم کے چہرے میں اپنے پیر کو دیکھا, غوث پاک کے چہرے میں اپنے پیر کو دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اسے کہتے ہیں طریقت کا اصول. اپنے پیر میں سب نظر آئے مگر مضبوطی سے پکڑنا, چھوڑنا نہیں. اسی لیے تو قاضی صاحب نے صاحب عرش کی خانوادے کے لوگوں کو لے کر اس محفل کا اہتمام عمل میں لایا ہے کہ آج کل لوگ ادھر سے ادھر بھٹک رہے. مت بھٹکو, یاد رکھو, دامن مضبوطی سے پکڑ کر رکھو, دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے ذکر کے بعد, یہ ہم نے زبور میں بھی بولا, قرآن میں بھی بولا, أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو زمین ہے ہم نے اس کا وارث ہمارے صالح بندوں کو بنایا ہے. اب یہ حضرت رشید طریقت ہو کہ سرکار برہان پور, آپ یہ بولو یہ صالحین میں ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے, نیند آ رہی ہے کیا؟ صالحین میں ہے نا, اللہ کے صالح بندوں میں ہے نا, اولیاء میں ہے. اس لیے کہ یہ غوث اعظم کے در کے غلام ہیں. ارے یار غوث پاک اتنے سخی ہیں, گھر میں چور غلطی سے آیا تو ولایت لے کے گیا. یہ گھر والوں کے مرید ہیں نا, در والوں کے نہیں ہیں. شاہ علی حسین اشرفی سرکار گھر والے ہیں, سرکار کلام گھر والے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنان گھر والے ہیں, سرکار عبدالرزاق نور العین گھر والے ہیں. تو یہ گھر والوں کا پاور کیا ہے؟ دیکھو, چور آیا غوث پاک کے پاس, بیت الاسرار شریف کی روایت ہے, اور چور کیا کرنے آتا؟ اچھا کام کرنے آتا. کیا کرنے آتا؟ چوری اچھا کام ہے نہیں. اور آیا تو آیا, جس کے گھر میں آیا پھرانے پھر غوث اعظم دستگیر, اس کو معلوم ہے کہ وہ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرے, پھر بھی آ گیا. اس لیے ہمارے پاس بھی بہت کچھ تھے چورا. ہاں, کبھی چوری کے فتوے دے کے جاتے, کبھی کچھ بولتے ہیں اور تھینک یو بول کے رکھ لیتے. ہم لوگ مائنڈ نہیں کرتے, سو کے بولتے. چور گھر میں آ گیا, اگر ولو بالفرض فار ایگزامپل آپ کے گھر میں چور آ گیا, نہیں آئے گا چلا ڈرو بتا, آپ کے گھر میں چور آ گیا, ارے بھائی السلام علیکم, کہاں ہیں یارو, بہت دنوں کے بعد ہے, آئیے اندر آئیے, بیٹھیے, کب چائے ہو جائے, ایسا بولتے نہیں بولتے. اتنا مارتے ہڈی پستی کر دیتے. آپ کو معلوم ہے چور کو مارے تو کیس نہیں بنتا. اگر گھر میں آپ کے چور گھس کے غلطی سے آ گیا, آپ اس کو مار کے ہڈیاں بھی توڑتے تو پولیس والا آ کے کیس نہیں بناتا, پھر اس کی 2 مار کے لے کے چلے جاتا. اگر وہی مقام باہر کرے تو نہیں. ایک چور غوث پاک کے گھر میں آیا, چیل اوپر سے اڑی, نظر جلال ڈالی تو 2 ٹکڑے ہو. یہ جلال غوث پاک کا جلال, اپنی طرف جمال. رسول اللہ کا جلال بھی ہے غوث پاک کے پاس, رسول اللہ کا جمال بھی ہے غوث پاک. گستاخ ہے تو چیل کی طرح گردن اڑ جائے. اور اگر سائل ہے, مجبور ہے, راستہ بھٹکا ہوا, بھئی آج 1400 سال ہو گئے رسول اللہ کو دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے, ہمارے پاس کتنی برائیاں آ گئی, اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک اچھائی کیا ہے. اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھا, رضا بنا ہوٹل کا راستہ پوچھے نہیں, ایک بتایا آپ نے کہ بنایا گیا, مگر راستہ بتا دیا, یہاں سے جاؤ, لیفٹ سے جاؤ, رائٹ میں جاؤ, وہ ہوٹل کا پہنچ جاتے ہیں. راستہ صحیح بتاتے ہیں, غلط بتاتے ہیں؟ بولو ایسے تو نہیں ہے نا, بتاتے نا راستہ صحیح بتا. کیوں؟ ہم کو معلوم ہے یہ ثواب کا کام ہے. کیا ہے یہ ثواب کا کام ہے. راستہ کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو بتا دینا کیا ہے, یہ ثواب کا کام ہے. اب غوث پاک کے گھر میں جب آیا تو پھر اس کے دل میں دیکھی, ارے بھٹک کے آ گیا, یعنی بھٹکا ہوا, راستے سے ہٹ گیا, گناہوں میں پھنس گیا. اب یہ مشکل کشا کی اولاد ہے, انہوں مشکل کشا ہی نہیں کہہ رہے تو کون کر لا, یہ ان کا منصب ہے. ارے میں نے کہا بھائی غلطی سے کسی مولانا کے گھر میں گھس جا, ایسو بھی چھل لیتے تیرا. میں علماء سو کی بات کروں, مولانا بولے تو ہمارے مولانا نہیں, غلط نہیں سمجھنا. کبھی مفتی صاحب کے کسی گھر میں گھس گیا
تو کیا کرتے؟ کیوں بیٹا میرے گھر میں آیا، تیری گھڑی بھی گئی، فون بھی گیا، پیسے بھی گئے. یہ علی کے شہزادے کے گھر میں داخل ہوا اور اچھی نیت سے نہیں داخل ہوا. گھر میں مستورات بھی ہوگی نا، خراب نیت سے گھر میں داخل ہوا. غوث پاک نے کہا یہ بھٹکا ہوا، اسے راستہ میں نے بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ یہ محروم ہے، اسے میں عطا نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ بیمار ہے، اسے شفا میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ یہ راستے سے ہٹ گیا ہے، صراط مستقیم پر اسے میں نہیں ڈالوں گا تو کون ڈالے گا؟ یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اسے اس دلدل سے میں نہیں نکالوں گا تو پھر کون نکالے گا؟ غوث پاک کا جب دامن اس نے اندھیرے میں پکڑ لیا تو پیران پیر نے کہا کہ یا اللہ، عبد القادر کا دامن اس نے پکڑا ہے، اب قیامت تک نہ چھوٹنے پائے. اتنی دیر میں غوث پاک کے شہید مرید و خلیفہ حضرت سرکار شیخ علی ایتی آ گئے اور آ کر کہنے لگے سرکار معروضہ ہے، فلاں مقام کے قطب کا انتقال ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں قطب کس کو بولتے ہیں؟ آج کل نے گلی گلی قطب بنا لیتے پھر رہے. وہ قطب نے ہمارے پرسوں انتقال ہوا، خود بلختہ، خود بے دورہ. ارے میں بولا بھائی قطب کا مطلب معلوم دے دے. قطب کون ہوتا معلوم؟ پورے علاقے کا انچارج ہوتا ہوں، سارے علاقے کا ذمہ دار ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ بارش برساتا، اس کی وجہ سے زمین سے اناج اگتا. نہیں تو اپنے اعمال تو ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلب کر لے. تو غوث پاک کے مرید آگے بولے سرکار فنا مقام کے قطب کا انتقال ہو گیا. تو پیران پیر نے کیا کیا؟ چور کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھایا، کہا اس کو لے کے جاؤ. یہ ہے علی کے بیٹے کی سخاوت، یہ ہے حسن کے جانشین کی سخاوت، یہ ہے امام حسین کے نواسے کی سخاوت. چور کو صدقے میں ولایت عطا فرما لے. ہاتھ پکڑ کے دے دیا. دیتے وقت یہ نہیں بولے اس کو لے کے جاؤ، مدرسے میں ڈالو، اس کو پڑھاؤ، اس کو لکھاؤ، اس کو قابل بناؤ، اس کو ڈگریاں دلاؤ. اس کے بعد قطب ایک نظر ڈالے، علم بھی دے دیے، عمل بھی دے دیے، تقویٰ بھی دے دیے، طہارت بھی دے دیے. تو وہ ایک نظر، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ ایک نظر کبھی غری نواز کی پڑ جائے پیارے تو دل کی دنیا بدل جاتی. وہ ایک نظر تم اجمیر جا کر آتے ہو، چھٹی میں میرے خواجہ کی پڑ جائے تو تم کہاں سے کہاں ہو جاؤ. 11ویں میں غوث پاک کی جاؤ یا کچھوچا شریف چلے جاؤ، کتنے دکھ درد کے مارے پڑے ہوتے ہیں، کتنے آصف زدہ پڑے ہوتے ہیں. ارے لوگ اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں. کتنے دن رکھیں گے آصف زدہ کو گھر میں؟ جو ڈانس ہوتا ہے آصف زدہ کا مصیبت زدہ کر دیتی پورے خاندان. کتنے دن رکھتے بابا؟ بیٹی کے اوپر اگر کوئی آ گیا یا ہوں بول کے ڈانس کر رہی، کتنے دن رکھتے ڈیڈی؟ 10 دن 15 دن 20 دن. کیا درگاہ میں لگا کے حوالے کر دیتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ شوہر کتنے دن رکھتا؟ اگر نہیں اتر رہا تو 10 دن بھی. آ رہے نا کو بھائی بچے ڈر جا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے کے آؤ، باہر لے کے آگے چھوڑ دیتے. ان کا دل کتنا بڑا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کا پورے ہندوستان میں جب آصف زدہ سب جگہ جا کے تھک جاتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، تم سب دیکھے نا کا منظر. جب سب جگہ فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں کیا بولتے ہیں؟ ہم تمہارا علاج ایک ہی جگہ ہے کچھوچا میں چھوٹا، مخدوم اشرف کے فیضان سے چھوٹا. اب کوئی آصف زدہ 4 دن رہتے خالی صاحب، کوئی 8 دن رہتا، کوئی 15 دن. لو ادھر 15 دن سے ادھر رہا کہیں گنے، اب تک اتر جانا تھا. میں بولا دیوانے نظر نہیں پڑ لی ابھی، اندر آئے تو ہلچل ہے. اس کے بعد بھی نظر کرم پڑتی، اور نظر کرم جب پڑتی تو پھر 7 پشتوں تک نہیں آتا ہوں. یہ ہے پاور. کس کا ہے؟ مخدوم پاک کا پاور ہے. کیوں ہے؟ اللہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. جو کچھ زمینوں میں ہے اس سب کا وارث ہم نے ہمارے نیک اور صالح بندوں. اور وہی پاور نہیں کوئی یہاں پہ بیٹھے ہوئے. دیکھو ایک ہوتا بڑا ہاسپٹل، ایک ہوتی ڈسپینسری، ایک ہوتے کلینک. کیا ہوتی؟ کلینک ہوتی. سب سے بڑا دواخانہ سلسلے اشرفیہ کے لیے کچھوچا شریف، اس کی ایک ڈسپینسری قرآن کو یہاں پر. کھانسی زکام بخار ہوا تو بڑے دواخانے کو نہیں جاتے
جاتے بات کریں گے جنرل ہاسپٹل کو جاتے ہیں جانے ڈرتے لوگ کھانسی ہو گئی بخار ہو گیا ہاتھ میں درد ہو رہا پیٹ میں مرڑ ہوگا تو کیا کرتے بستی دواخانے میں لے کے آ جاتے لے کے آ کے بولتے ڈاکٹر صاحب یہ دے دو تو ٹھیک اسی طرح سلسلے اشرفیہ والوں تمہارا روحانی برکت کی چرچا میں ہے اور اس کی ایک ڈسپنسری برہان پور میں یہ دو باپ والد اور بیٹے کے روپ میں موجود ہے صاحب عرس اور ان کے والد کے روپ میں یہ علماء ظاہر بھی ہیں علماء باطن بھی ہیں اور ان کا رشتہ اپنے پیروں سے مضبوط ہے اور یاد رکھو آج کا یہ دور ہے یہ بڑا خطرناک پرفتن دور ہے یہ خارجیت اور ناصبیت کا دور ہے اب قاضی صاحب قبلہ نے حضرت محدث اعظم رحمہ اللہ کی منقبت پڑھوائی مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے سنیے آپ نے کیوں ہم علی علی کیوں بلوا رہے ہیں کیوں ذرا سمجھو اس لیے یاد رکھو صاحب عرس کا فیضان ہو کہ چوچا کا فیضان ہو کہ بندر آواز سرکار کا فیضان ہو کہ محبوب پاک کا ہو کہ صابر کلیت کا ہو کیا غوث اعظم دستگیر کا ہو ان سب کے پاس جو کچھ ہے وہ سب علی کا ہے اس میں کوئی انکار ہے کسی نہیں جس اعتبار سے جس جہت سے جس زاویے سے دیکھو ان کی ساری زندگی یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے پیران پیر غوث اعظم دستگیر واز نہیں کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے واز نہیں کرتے کیوں عجم سے آئے تھے عجم عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز ہے کہ وہ ساری دنیا کو عجم بولتے ہیں عجم کا مطلب کیا ہے ان سے پوچھئے علماء بیٹھے ہیں گونگے ویری گڈ ماشاءاللہ گونگا انہوں اپنے آپ کو زبان والا بولتے پوری دنیا کو گونگا بولتے اتنی فصاحت و بلاغت پر ان کو نہ کیوں نہ ہو بھئی قرآن انہی کی زبان میں تو نازل ہوا تو ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد تو ہو گیا ان کو ناز اور زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے تو پیران پیر چونکہ ایران سے ہو کر گئے اب عرب دنیا میں پہنچے پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے وہ خطبات ارشاد فرمائے کہ رہتی دنیا تک ان کے خطبات کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا وہ باب العلم کے وارث بن کر آئے پیران پیر غوث اعظم دستگیر واز نہیں کر رہے ہیں سمندر ہے علم کا معجزت سینے میں ٹھاٹے مارتا ایک عالم فیضیاب ہونے کے لیے تیار ہے ایک ایک وقت میں مدرس وعد میں غوث پاک کی 70 جنازے اٹھتے 70 جنازے امام جوزی رحمہ اللہ 600 ضخیم کتابوں کا مصنف غوث اعظم نے پیران پیر نے ایک آیت کی 18 تفسیریں بیان کی کپڑے پھاڑ کر غش کھا کر ختموں میں گر گیا اتنا بڑا عالم کوئی پیدا ہوا ہے ایک کتاب کی 16 جلدیں 600 کتابیں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ مرتب کرنے والے کو امام جوزی کہتے ہیں وہ غوث پاک کے قدموں میں یہ نسبتوں کا فیضان یہ نسبتوں کا فیضان ہے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان کا جاہ ان کا جمال اور ان کا کمال اپنی جگہ مسلم یاد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کیا کہہ رہا تھا ہاں علم کا سمندر علم کا سمندر ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر گونگے کچھ بول نہیں کیا باز نہیں فرماتے دیکھیں اتنا تھکان ہے مزاج پر بھول گیا اللہ سلامت رہے قاضی صاحب حضور غوث پاک باز نہیں فرما رہے کیوں نہیں کر رہے یہ عرب ہے میں بات کروں گا تو یہ فصحا ہے میری گفتگو ہوگی کیسے ہوگا غوث پاک فرماتے ہیں مشہور روایت ہے کہ میں نہ سویا ہوں نہ جاگا اس کیفیت میں جامع مسجد بغداد میں اب توجہ علی کا مقام کیا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ تشریف آئے اور ساتھ ہاتھ میں ہاتھ مولا کائنات کے جیسا من کو تو مولا فہذا علی مولا کہا تھا جب ہاتھ میں ہاتھ ہے ویسے ہاتھ میں ہاتھ ہے علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے اور ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اور اسی ہاتھوں کی برکت سے سارے ہاتھوں کی عزت ہے جتنے ہاتھوں کی عزت ہے انہی ہاتھوں کی عزت ہے اب حضور آئے اور حضور آ کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے عبد القادر
تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ ایک عالم تم سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اور تم واعظ نہیں کرتے۔ تو نانا جان کی بارگاہ میں غوث پاک ٹھہرے اور ٹھہر کر عرض کیا کہ نانا جان یہ فصحائے عرب ہیں، میں اجمی ہوں، میں ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ اب توجہ، حضور نے کیا کہا؟ عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ کیا کہا؟ مشہور واقعہ ہے نا، عبد القادر منہ کھولو، غوث پاک نے منہ کھولا۔ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے منہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز اپنا تھوکے مبارک ڈالا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے پیرانی پیر کا کیا مقام ہے، 7 مرتبہ۔ یہی وہ تھوکے مبارک ہے کہ غار ثور میں ہے، سرکار صدیق اکبر کو سانپ نے ڈس دیا، آنکھوں سے شدت درد کی وجہ سے آنسو نکل گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو رسول اللہ کے چہرے اقدس پر ٹپک گئے۔ حضور نے آنکھ کھولی، کہا میرے یار کیا بات ہے، تکلیف میں نظر آتا ہے؟ سرکار موسی نے ڈس دیا ہے اور پہاڑ کا زہریلا سانپ۔ حضور نے کیا کہا؟ اے میرے صدیق پیر میری طرف کہا، سرکار ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال آپ کی طرف کہا، عزت کر۔ حضور نے تھوک کا ایک قطرہ نکالا، ایسے لیا، سرکار صدیق اکبر کے تلوے پر لگا دیا، زہر کا اثر ظاہر، ختم۔ ایک قطرے کا ایک حصہ سرکار صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا، زہر چلا گیا۔ خیبر پتہ نہیں ہوتا، ہزاروں صحابہ ہیں، سب سے بڑا مرکز ہے یہود کا۔ آج یہودیوں کو سب سے بڑی دشمنی ہے مسلمانوں سے، وہ اس لیے نہیں کہ اقصی وہ بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہیکل سلیمانی نہیں، سب سے بڑی تکلیف یہودیوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خیبر کی ہے۔ خیبر ان کا مرکز تھا، آج بھی وہ خیبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ MBS جو بیٹھا ہے دے بھی سکتا، شراب چل رہی، زنا چل رہا، جوا چل رہا، سب شروع ہو گیا۔ اب معاہدہ کیا ہے؟ خیبر وہ پوزیشن ایسا ہے کہ وہاں بیٹھ کر پورے خطے عرب کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ پریشان کئی دن گزر گئے، حضور نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا، جو اللہ کا محبوب ہے اور رسول کا محبوب ہے، اور جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی۔ اب سب تمنا آئی ہے اور ہونے بھی چاہیے، جھنڈا دینے والے رسول، پھر بشارت بھی دے دی، حضور نے کہا اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگا، تو ہونی چاہیے، سب کا تمنا ہے۔ حضور نے کہا علی کہاں ہے؟ صبح اٹھ کر تو صحابہ نے کہا رسول اللہ علی کی آنکھ دکھتی ہے تکلیف میں، یعنی ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہے کہ ہم کو جھنڈا مل جائے۔ حضور نے کہا نہیں، علی کو بلاؤ۔ تو کہا بیمار ہے سرکار، تو کہا بلاؤ، آنسوں پہ چشم، کنجکٹیوائٹس۔ حضور نے کہا علی ادھر آؤ، کیا ہوا؟ آنکھ نہیں کھلتی مولا کی۔ کہا یا رسول اللہ آنسوں پہ چشم ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، قطرے نکال کر مولا علی کی آنکھوں میں ڈال دیے۔ اب بھائی غریب نواز مولا کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے ہیں، ان کے پیر ان کو 7 طبق دکھا رہے ہیں، 7 آسمان دکھا رہے ہیں۔ اس وقت علی کا صدقہ ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کو جو کچھ ملا سب مولا علی کا صدقہ ہے۔ اب مولا علی کی آنکھوں میں رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا اور لگا کر پوچھا علی اب بول کیسا لگتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں، سرا تک دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب توجہ دیکھو، اسی لیے بولتا ہوں بڑوں کا نام لو، چلتے پھرتے یا غوث بولو، یا معین بولو، یا علی بولو، بیڑا پار ہو۔ ہم تم کو بڑے بڑے نامات دے رہے ہیں، تم لوگ چھوٹے چھوٹے پکڑ لے۔ نہیں، پلیز ڈونٹ ڈو دس، نقصان میں آپ کو۔ بھائی دشمن بڑا سامنے خطرناک کھلا ہوا ہے تو تیاری بھی مضبوط ہونی چاہیے نا۔ ایسے چلے جاتے کیا میدان میں؟ نہیں، بڑا نام مولا کائنات شیر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر غوث پاک کے پاس آئے۔ ذرا دل کی آنکھوں سے تصور منظر دیکھو تو سوچو تو صحیح۔ کہا عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا نہیں، نانا جان نہیں کرتا، یہ فصحائے عرب ہے۔ کہا منہ کھولو، ایک قطرہ کافی تھا نا، کنویں میں ڈالا تو کھانا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک قطرہ میرے نبی کے تھوکے مبارکہ کا 7 مرتبہ اپنا تھوکے مبارک
سرکار غوث پاک کے منہ مبارکہ میں ڈالا اور ہٹ گئے، اور اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑا، کہا علی تو بھی نہیں کہتا اس میں کیا راز ہے، سرکار نے دے دیا کافی نہیں. علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، کہا علی تو بھی دے دے. تو مولا آگے بڑھے، حکم ہے نا رسول اللہ کا، آگے بڑھے 6 مرتبہ تھوکا، 6 مرتبہ اپنا لوہا دہن تو کے مبارک ادا کیا، پیچھے ہٹ گئے. حضور نے کہا علی تجھے تو میری سنتوں کا بڑا پاس رہتا ہے، اب کیوں سنت پر عمل نہیں کیا. سرکار کہیں برابری نہ ہو جائے، سوء ادبی نہ ہو جائے، اسی لیے اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، جب نبی نے دے دیا تھا تو علی نے دیا کیوں؟ اور جب نبی نے دے دیا تھا تو حضور نے علی سے کیا کہا دینے کے لیے؟ اب توجہ، بات صرف اتنی سی ہے کہ عالم قیام میں اولیاء کاملین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دے چکے، پھر علی سے کیوں دلوایا؟ تو جواب آیا کہ میرا جو کچھ تھا میں نے عبد القادر کو دے دیا، اور اے علی میں نے تجھ کو جو کچھ دیا تھا میں چاہتا ہوں وہ بھی تو عبد القادر کو عطا فرما. یہ حکمت راز ہے اس میں، وہی فصاحت، وہی بلاغت آج خدا کی عزت کی قدم غوث اعظم کی اولاد کی میراث بنی ہوئی ہے. وہ کچرچا میں بولتے ہوئے سرکار اعلی حضرت شاہ علی حسین اشرفی ہو، کہ سرکار قلعہ ہو، سید محمد اشرف ہو، سید محمد بدری ہو، کہ حاجبی میاں ہو، کہ سرکار کے اعداد غوث اعظم خطیب دکن ہو، جتنی اولادیں ہیں وہ سب اسی دھو کے مبارکہ کے فیضان سے بولتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. یہ ہے گھر والوں کا پاور. کیا ہے؟ گھر والوں سے اپنے رشتے کو ہمیشہ مضبوط رکھو، مضبوط رکھو. یہ در والوں کو پکڑ کر رکھو، یہ گھر والوں کو پکڑے ہوئے ہے کہ نہیں بولے؟ یہ گھر والوں سے ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے. یہاں پر آتے رہو، فیض پاتے رہو، فیض لٹاتے رہو. صرف لوٹو مت، لٹاؤ. خانقاہ کا مطلب اور کانسیپٹ سمجھو. جب کہ چوچا میں آستانہ موجود ہے تو پھر یہاں کیوں ضرورت ہے؟ ذرا سوچو. نہیں سنتے وہ، سنتے ہیں وہ، تمہاری صدائیں نہیں سنتے ہیں وہ، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ان کو یہاں پر اپنا نائب بنا کر بٹھایا ہے. کیا بنا کر؟ ہندوستان میں چپے چپے پر میں نے سرکار مخدوم پاک کے خلفاء کا جال بچھا ہوا دیکھا. اس طرح نظام الدین محبوب الہی سرکار کے 18,000 خلفاء ہیں سارے ہندوستان میں. خلد آباد دور نہیں ہے نا، جن کے نام سے قرآن پور ہے، سرکار قرار الدین غریب، جن کے قدموں میں عالمگیر نے اپنا سر رکھ دیا، جن کی تربت سے فیض حاصل کیا. نہیں جانتے آپ کو کتنی دور ہے یہاں سے. یہ کیسا برکتوں والا شہر ہے، اور یقیناً اس کی برکتیں ہیں. اور ان بزرگوں نے تمہاری خاطر، کس کی خاطر؟ بے تاج کو لات مار کر، تخت کو لات مار کر کھچوچا جیسے قریہ میں کیوں آئے مخدوم پاک؟ بولو اے لوگ، تمہارے لیے نا. غریب نواز سنجر کے حسین باغوں کو چھوڑ کر کس کے لیے آئے؟ دولت کے لیے، شہرت کے لیے، تخت کے لیے، تاج کے لیے. تمہارے لیے جتنے سادات کرام ہیں ان کی توقیر، ان کی تعظیم اس لیے کرو کہ ان کے باپ دادا سب کچھ اپنا چھوڑ کر تمہارے لیے آئے. کوئی مدینے کو چھوڑ کر تمہارے لیے آ گیا، کوئی نجف کو چھوڑ کر تمہارے لیے آ گیا، کوئی کربلا کو چھوڑ کر تمہارے لیے آیا تاکہ تم تنہا نہ. اپنی بات ختم کر رہا ہوں آخری، تاکہ تم تنہا نہ رہو. تمہاری تنہائی کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، تمہاری مشکل کشائی کرنے کے لیے، تمہاری حاجت روائی کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ منصب علی اور علی کی اولاد کا ہے. غدیر قوم پر حجت الوداع ہے. اب میرے نبی کو جانے کتنا ٹائم ہے دنیا سے گزرا ہے؟ بولو. لچا ہو گیا نا. محرم سفر ربیع الاول 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں. اب ذرا سوچو، ہمارے بزرگوں سے پوچھو، خالی صاحب اللہ سے پوچھو، آپ کے بھی والد بزرگوار دنیا سے گئے ہیں نا. جانے سے 2-3 مہینے پہلے سے بے چینی شروع ہوتی. جو صاحبان علم و عرفان ہوتے ہیں، جن کا باطن نورانی، ان کو اپنے جانے کی خبر ہو جاتی. موت اور حیات ان کے قبضہ و اختیار میں رہتی. کیا رہتی؟ اولیاء کا بول رہا ہوں، اب یہ تو حضور کی بات ہے. تو کیا حضور کو فکر نہیں ہے اپنی امت کی؟ اتنا بڑا نظام ہے.
خود قیامت تک اس نظام کو چلنا ہے. اور امت کے مسائل ہیں, ان کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ضرورت ہے علم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ علم. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا کھویا ہوا خزانہ کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ قرآن میں پوچھتا ہے کہ کیا جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہیں؟ اور قرآن کی پہلی آیت کس کے حوالے سے؟ علم. بولو کیا ہے؟ علم کے حوالے سے. اور علم مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے, کسی اور مذہب میں ضروری ہو کہ نہ ہو. اسی لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تمہارے پاس علم ہونا ضروری ہے. مسلمان اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھے. مسلمان, ہر مسلمان عالم. دیکھو سند الگ ہے, علم الگ ہے. کسی مذہب میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنا علم ہونا؟ بولو بھائی. سب سے پہلے پاکی کا علم ہونا, غسل کا علم ہونا. غسل کیسا کرتے ہیں, اس کا فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, غسل کب فرض ہوتا. ہاں شادی شدہ لوگوں تو پہلے معلوم رہتا. یہ سب چیزیں ماشاءاللہ, یہ ساری چیزیں معلوم ہونی ضروری ہے. علم کیا ہے؟ بولو علم. ناپاک ہو گیا ہمیں, غسل. وضو کا علم, وضو میں کیا فرائض ہے معلوم ہونا. یہ علم ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ اس کے بعد بولو نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں؟ بولو نماز اوقات مقررہ پر ہے. زہر کے ٹائم پہ عصر کی نماز, عصر کے ٹائم پہ مغرب, پہلے تشہیر کے ساتھ تو نہیں پڑھتے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت مقررہ پر. اس کا بھی علم. فجر کی نماز کا ٹائم کتنا ہے, اس کا علم. 8 بجے اٹھ کے فجر پڑھتے, ابا فجر پڑھ لو. بھائی صاحب بولتے کیا ہے بھائی, بچے کو تربیت بھی آپ کے لے کے جا کے یہ کوسا ٹائم ہے فجر پڑھنے کا, تو یہ بھی علم آپ کو ہونا. دیر سے اٹھے یار یارو فجر کا ٹائم چلے گا, رمضان آ رہا, سحری کے ٹائم کا علم, افطار کے ٹائم کا علم, نماز کی جگہ پاک ہونا اس کا علم, کپڑا پاک ہونا اس کا علم, نماز کی جہت کیا ہے اس کا علم. یہ سارے علوم جب تم حاصل کرو تب 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو. یہ ہے علم. کیا ہے؟ علم. اب اتنا علم ضروری ہے مسلمان کے لیے, تو حضور اس کا انتظام نہیں فرمائے گئے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب جسے علم چاہیے علی تک آئے, دروازے سے ہو کر آئے. اب حضور کو سب سے بڑی فکر تھی امت کی علم کے حوالے سے, تو علی کا ہاتھ پکڑا, باب العلم بنا دیا. اب مولائیت, دستگیری, مشکل کشائی, رہبری, رہنمائی, تو ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اے میری گناہگار امت, گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں جس کا مولا مددگار, علی بھی اس کا مولا اور مددگار. علی کا ہاتھ پکڑ کر کیا کہا؟ مولا بنایا. علی نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ حسن مشتبہ کا. کہا آج سے تو مولا حسن. مولا حسن جاتے جاتے مولا حسین کو چھوڑ دیا. مولا حسین نے امام زین العابدین کو مولا بنا دیا, انہوں نے امام باقر کو مولا بنا دیا, انہوں نے ہاتھ پکڑ کر امام جعفر صادق کو مولا بنا. خدا کی عزت کی قسم, اہل بیت اطہار کی محبت دیکھنی ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ان سے بڑا کوئی عالم پیدا ہوا آج تک دھرتی پر؟ حضور کیا فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ سریا پر بھی اگر علم ہوگا تو میری امت میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جو سریا پہ جا کے علم حاصل کرے گا. وہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ. اس کو ان سے پوچھو اہل بیت کیا ہیں. آج کل یوں دیکھ رہے ہیں, ہمارے پہچاننے تیار نہیں ہیں. آج چھوٹنا تو ابابا بہت بار ہو رہا, دیکھ رہے ہیں میرے صورت کی طرف ہماری, اوپر سے فتوے فری کے. راوزی راوزی راوزی. میں بولا کل قیامت میں کیا صورت دکھائیں گا ہمارے نانا, ہم کو راوزی بولنے والوں, ہم علی علی کرے تو راوزی ہو. ارے میں نے کہا دیوانوں, تم نے سنیت کو سمجھا ہی نہیں. علی علی کرنا عبادت ہے, اس لیے علی علی کرتے ہیں. علی ہمارا وظیفہ ہے. ہم اہل طریقت ہیں, ہم قادری ہیں, تو ہم مولائی ہیں. کیا ہے بولو؟ مولائی ہیں. مولا کائنات شیر خدا کی محبت کو لازم جانو, اسی لیے کہ تمہیں علم اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک تم علی کے دروازے پر نہیں آتے. اور ایسا انتظام کروایا ہے صبح قیامت تک مولا کائنات نے منصب پر بٹھایا تھا نا رسول اللہ نے. کیا حضور نہیں پوچھا کہ علی میری امت کو چھوڑ کر آ گیا کیسے؟ حضور نے ذمہ داری دی, گھر کی ذمہ داری اگر آپ اپنے بیٹے کو دو,
حاجی صاحب نعمان میاں کو ذمہ داری دے کر سفر پہ گئے اور آ کر دیکھیں کہ گھر کا معاملہ بگڑ گیا تو پوچھیں گے کس سے؟ نعمان سے پوچھیں گے کہ پڑوسی سے پوچھیں گے؟ بولیے، مولانا نعمان سے پوچھیں گے نا کہ بیٹا میں نے ذمہ داری دی تھی تم کو گھر کی، ماں کا خیال رکھنا، بہنوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، تم کہاں چلے گئے؟ جب ان کو ضرورت پڑی تو تم کیوں نہیں تھے؟ جب ان پر مصیبت آئی تو تم بچانے کیوں نہیں؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل رسول اللہ صبح قیامت تک اپنی امت کی ساری ذمہ داری علی حیدر کرار کو تھوپ کر گئے۔ علی امام حسن کو ذمہ دار بنا کر گئے۔ امام حسن نے یہ ذمہ داری امام حسین کو دی، اسی لیے تو کربلا میں شہید ہوئے گا۔ نہ امام حسن پوچھتے نا اپنے بھائی سے، حسین دین پر مصیبت آئی گئی تھی، فاسق اور فاسق کی لوگ بیعت کر رہے تھے، تم نے مزاحمت کیوں نہیں؟ امام حسین کہیں گے بھائی میں نے سر کٹا دیا، علی اصغر کا گلا کٹ گیا اور وہ محمد شہید ہو گئے، قاسم کے شانے کی طرح گردنیں کٹ گئی، ٹاپوں سے گھوڑوں کی ہمارے جسموں کو رودا گیا، ردائیں چھینی گئی۔ بھائی میں نے دین کو بچا لیا، جو ذمہ داری آپ نے دی تھی، جو ذمہ داری آپ کو آپ کے بابا نے اور میرے بابا نے دی تھی، حسین نے وہ نبھائی، امام زین العابدین نے وہ ذمہ داری نبھائی، امام باقر نے نبھا دی، امام جعفر نے نبھا دی، امام موسیٰ کاظم نے نبھا دی، امام علی رضا نے، تقی رضا نے، امام نقی رضا نے، امام عسکری رضا نے نبھا دی، اور وہ ذمہ داری غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کر کر نبھا دی، اجمیر کی سرزمین پر معین الدین نے اسلام کو پھیلا کر پھیلا، مخدوم اشرف جہانگیر سلطان نے کچھوچا میں نبھا دی، حضرت عبدالرزاق نور العین نے نبھا دی، بکار بندہ نواز نے نبھا دی ذمہ داری۔ کیوں؟ علی دے کر گئے ہیں ذمہ داری، ہم کو دے کر گئے ہیں۔ کس کو؟ بولو، صبح قیامت تک امام مہدی اہل تشیع کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا پیدا ہو گئے، ہاں یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ امام مہدی جب ہی پیدا ہو گئے، نہیں، امام مہدی سیدوں کی صلب سے پیدا ہوں گے، دنیا کو عدل سے بنیں گے، علماء جانتے ہیں۔ ابھی سیدہ ہے اس لیے آئیں گے نا، اس لیے بولو سیدوں کو ختم مت کرو، کر بھی نہیں سکتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا وعدہ ہے، کوثر کا وعدہ ہے، ختم نہیں کر سکتی۔ خرابہ تمہارا ہے دوستو، خرابہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت یقیناً ہے اعلیٰ حضرت، ذرا دیکھو تو صحیح ان کا رویہ سیدوں کے ساتھ کیسا تھا۔ سیدوں کی نالین سر پر رکھ کے پھرنے والے کو تاجدار اہل سنت کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، اپنے سر پر بٹھانے والے کو امام اہل سنت کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ پڑھو، ہاتھ چھٹتے رضوی میں جاتے دے دیتے فتویٰ، راضی کھانا پکے بابا، میں کو غصہ نہیں آ رہا، ذرا سوچو میرے دادا غوث اعظم کو جلال آ گیا، علماء غوث کے وہ غیث ہے تیکا تیرا، علماء کس نے کہا اعلیٰ حضرت نے، علماء غوث کے وہ غیث ہے تیکا تیرا، چین سے مر کے بھی رہتا نہیں مارا تیرا، قبر میں بھی تڑپتا رہے گا۔ اگر سید آل مصطفیٰ قادری کے جد اعلیٰ غوث اعظم کو جلال آ جائے اور اشرف ملت سید محمد اشرف کی چوچبی کے دادا غوث اعظم کو جلال آ جائے تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کس کے دربار میں جاؤ گے؟ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ تو غوث پاک کو شفیع رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے، غوث پاک کی اولاد کی شان میں گستاخیاں کرنا چھوڑ دو۔ اور آپ کا بھی ذمہ ہے، خالی سننا نہیں مکے بن کے لکن میں بولتے خاموش نہیں، گاندھی جی کے مدر مت بنو آپ لوگ، غلط ہے تو غلط ہے۔ ایمان کے 3 درجے بتائے رسول اللہ نے، کیا؟ ایک وہ کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہاتھ سے ہو، پہلے درجے کا مجاہد، نہیں تو زبان سے ہو، دوسرے درجے کا نہیں تو دل سے برا مان، غلط ہو یہ تیسرے درجے کا۔ اب آپ نے لوگوں سے درجے کے بننا ہے، ہر معاملے میں نمبر 1 بننا ہے، اس میں نمبر 3 کیوں رہتے؟ نمبر 1 بنو، سیدوں کی توہین نہ ہونے دو۔ فتاوی رضویہ آپ لوگ، امام اہل سنت سیدوں کا کیا عادت ہے؟ وہ سیدوں کے وفادار تھے، معدب تھے۔ تم لوگوں نے آج کل دکانیں بنا لی ہیں اور دکانیں بنا کر تم لوگوں نے افتراق کر دیا، انتشار کر دیا ہے، توڑنے کی کوشش کر، نہیں، خدا کی عزت کی قسم نبی کے کنبے کو یزید کی تلوار ختم نہیں کر سکتی، تو کسی مولوی کا فتویٰ کیسے ختم کر دے گا؟ ایک آئے تھے نا امام سجاد، بندہ نواز بھی اسے کی ہے، ذرا سوچو تو صحیح یاد، امام باقر بھی آئے، امام جعفر بھی آئے، امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟
کیا بولے رسول اللہ کے شہزادے کی چوکھٹ پر آ کر لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال امام جعفر صادق تمہاری غلامی نہ کرتا تو ہلاک ہو گیا۔ کہاں سے سیکھا امام جعفر نے؟ متعلق حضرت امام اعظم نے یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ سرکار فاروق اعظم سے سیکھے۔ انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ نے علم کی دستگیری نہ کی ہو۔ یہ ہے ادب اہل بیت کا، یہ ہے ادب، یہ ہے مقام رسول اللہ کے گھرانے کا۔ تو تمسک کرو، مضبوطی سے پکڑو، لیکن آگاہ رہو، چوکنے رہو۔ کیا رہو؟ ایمان کے ڈاکوؤں سے چوکنے رہو۔ اور سیدوں کا ادب، حضرت قاضی صاحب اللہ فرماتی دیکھو اللہ نے کیا نہیں کیا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں نیچے نہیں بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ غوث اعظم کے خدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید صاحب نے بارہا کہا، میرے بھی بزرگ ہیں، میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم حضور خطیب دکن جز الفقار حیدری بہت محبت فرماتے تھے قاضی صاحب۔ دیواس میں پہلا پروگرام جب رکھا امام حسین علیہ السلام کا، اس کے بعد مجھے بتایا دیواس سے گاڑی چلا کر برہان پورا خبر سیدھی میں بزرگی، کہا نہیں میں خود چلا کر چلوں گا۔ تو یہ ہے ٹیم ورک۔ کیا ہے؟ ٹیم ورک ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے۔ غریب نواز کا یہاں پر آنا آپ کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں سادات، اپنے نانا کا مسکن چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس طرح امام حسین امت کی بقا کی خاطر، امت کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر کربلا کو چلے گئے۔ کیوں گئے؟ نانا کی امت سلامت رہے۔ اسی طرح آج جتنے سادات کرام ہیں آئے ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جو صوفیاء کرام جنہوں نے صاحب عرس نے، رشید طریقت نے تمسک کیا ہے بزرگوں سے، ان کو معلوم ہے کہ 2 جہاں میں کامیابی کی ضمانت رسول اللہ کی آل کا دامن ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے۔ دعا کرتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کا فیض جو برہان پور میں اس خانقاہ سے تقسیم ہو رہا ہے، اللہ صبح قیامت تک اس کو جاری ہو سکے۔ اہل خاندان کے صاحب عرس کے میں دعا کو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمر دراز فرمائے، اور صاحب عرس کا ان کو فیضان عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی فیضان کو ان کی نسلوں میں جاری صبح قیامت تک جاری رکھے، اور یہ آنے والی نسلوں کو مولائی بنا دے، قادری بنا دے، چشتی بناتے رہیں، اشرفی بناتے رہیں، اشرفیت کے ڈنکے یہاں پر بجتے رہیں، قادریت کے نقارے یہاں پر بجتے رہیں، چشتیت کا رنگ یہاں پر چڑھتا رہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جتنے علماء کرام ہیں یہاں تشریف فرمائے، حفاظ کرام ہیں، اہل خاندان ہیں صاحب عرس کے، اور آپ تمام ہیں، آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات شیر خدا کے سب کے تصدق ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، غوث اعظم کی خیرات عطا فرمائے۔ اے اللہ یہاں جتنے جمع ہیں اور جو آ کر گئے ہیں یا پھر آنے والے ہیں، اس آستانے میں عرس میں آنے والے جتنے زائرین ہیں، ان کے اقربات کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے دوست احباب کی عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار اختار عالم کے تمام مسلمانوں پر اپنا فضل کرم فرما، بالخصوص اہل فلسطین کی امداد فرما، ان کی نصرت فرما، انہیں مدد عطا فرما، ان کی حمایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور پروردگار کے غموں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے قاضی صاحب اللہ کی عمر دراز فرما، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ دراز کی عمر عطا فرما، اور ان کے بزرگوں کی، ان کے سلسلے کے فیضان کو ان کے ذریعے جاری و ساری فرما۔ ہندوستان کے رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان، مال، عزت و عافیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نوجوان نسل کو راہ راست پر لا، انہیں صراط مستقیم پر قیام سے فرما، گناہوں کی عادت چھڑا کرنے کو کار متقین پر ازگار بنا۔ اے اللہ ہمیں جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سرتوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اللہ عطا فرما، تولا علی عطا فرما، اہل بیت کی غلامی عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب عطا فرما، خلفاء راشدین کی اطاعت عطا فرما، پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے سچی پکی اٹوٹ مستحکم محبت عطا فرما، طریقہ قادریت پر گامزن فرما، سلسلہ چشتیہ کی فیوز و برکات عطا فرما، تمام بزرگان طریقت کا، اولیاء کبار کا ہم سب کو فیضان عطا فرما، نوجوان نسل کو دین و دنیا میں ترقی، کامیابی، کامرانی عطا فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت
حفاظت فرما، اے پاک پروردگار ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سید الاولین والآخرین وعلی الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔